نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا کہ الراجی میں کیا ہوا تھا، رائٹ؟ ہم نے دیکھا کہ حذیل کی ٹرائب مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی اور انہوں نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی آرمی کے ساتھ حذیل بھیجا۔ تو انیس رضی اللہ عنہ حذیل گئے اور ان کے لیڈر کو مار کر واپس مدینہ آ گئے۔ اب کچھ دن بعد عضل اور قرن ٹرائب سے ایک ڈیلیگیشن آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے؟ ایک گروپ آتا ہے۔ یہ لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ان کو اسلام سیکھنا ہے، اور وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کچھ مسلمانوں کو بھیجے تاکہ وہ مسلمان ان کے ساتھ جا کر ان کے ٹرائبز والوں کو دین سکھائیں، اسلام کی نالج سکھائیں، ٹھیک ہے؟ تو جب انہوں نے ریکویسٹ کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مسلمانوں کو ان کے ساتھ بھیجا، رائٹ؟ لیکن پھر کیا ہوا؟ لیکن راستے میں ہی ان مسلمانوں کا قتل کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارا ایک پلاٹ تھا۔ حذیل کی ٹرائب اور عضل اور قرن کی ٹرائب یہ سب ملے ہوئے تھے، انہوں نے سب مل کر یہ پلان کیا اور یہ جو 10 مسلمان ان کے ساتھ گئے تھے ان کو دھوکے سے قتل کر دیے، رائٹ؟ اب اسی دوران ایک اور انسیڈنٹ ہوا بر معونہ پر، ٹھیک ہے؟ بر معونہ کا مطلب ویل آف معونہ، یعنی کنواں معونہ کا۔ معونہ ایک جگہ کا نام ہے جو نجد میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا یہ انسیڈنٹ معونہ کے کنویں کے پاس ہوا تھا، اسی لیے اس کو بر معونہ کا انسیڈنٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نجد کی ایک ٹرائب تھی جس کا چیف تھا ابو برہ عامر بن مالک، ٹھیک ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کا دعویٰ دیے۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا پر اس نے ریجیکٹ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ نہ اس نے اسلام کو اپنایا تھا اور نہ ریجیکٹ کیا تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو اسلام نجد میں پھیل سکتا ہے، جس کے لیے آپ کو اپنے لوگوں کو میرے ساتھ بھیجنا ہوگا تاکہ یہ لوگ نجد جا کر میرے لوگوں کو اسلام سکھا سکیں۔ اب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الراجی میں جو ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ، جو 10 مسلمانوں کا قتل کیا گیا تھا، اس کی نیوز نہیں ملی تھی۔ تو جب عامر بن مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو بھی مسلمان ان کے ساتھ جائیں گے وہ ان کو پروٹیکشن دے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن مالک کے ساتھ 70 مسلمانوں کو بھیجا، ٹھیک ہے؟ 70 مسلمانوں کو جمع کیا جو سب سے بہترین قاری تھے، جو سب سے بہترین قرآن پڑھتے تھے، جس کے پاس سب سے زیادہ علم تھا، ٹھیک ہے؟ ان کو چن کر ان 70 مسلمانوں کو عامر بن مالک کے ساتھ بھیجا، اور حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو ان 70 مسلمانوں کا لیڈر بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے؟ یعنی حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسنجر بن کر بھیجے گئے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا کام تھا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیف تھے ٹرائبز کے ان کو اسلام کی طرف بلانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ ایک لیٹر بھی بھجوائے جس میں اسلام کا انویٹیشن تھا۔ تو یہ لوگ مدینہ سے نکلے اور جب یہ لوگ بر معونہ پہنچے تو وہاں پر یہ لوگ کیمپ کیے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر یہ لوگ رکے۔ تو حرم بن ملحان رضی اللہ عنہ وہاں کی لیڈر جس کا نام تھا عامر بن طفیل، اس کے پاس گئے یہ سوچ کر کہ اس لیڈر کو اسلام کا دعویٰ دیں گے۔ عامر بن طفیل اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ تو جب حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر دیے، اس نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کر کے کہا کہ اس کو چھپکے سے مار دو، یعنی حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ پر اٹیک کرو۔ تو عامر بن طفیل کا آدمی حرام بن ملحان پر چھپکے سے اٹیک کیا اور ان کا قتل کر دیا۔ اب جب حرام بن ملحان کو مارا گیا تو عامر بن طفیل نے بنو عامر کی ٹرائب سے کہا کہ چل کر جو باقی بچے ہوئے مسلمان تھے ان سب پر بھی اٹیک کر کے ان کو قتل کر دیں گے۔ لیکن بنو عامر کے لوگ اس کی بات کو نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آ کر مسلمانوں کو نہیں مار سکتے کیونکہ یہ مسلمان ابو برہ کے پروٹیکشن میں تھے۔ تو جب بنو عامر اس بات کو نہیں مانے تو عامر بن طفیل نے دوسرے ٹرائبز کو یہ میسج بھجوایا کہ کون ہے جو مسلمانوں پر آ کر حملہ کرے گا۔ تو کچھ دوسرے ٹرائبز تھے جو وہاں موجود تھے جس کے نام تھے رال، دخوان، لہیان، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرے سارے ٹرائبز تھے جو وہاں موجود تھے، آس پاس جو رہتے تھے۔
یہ لوگ سب مسلمانوں کے پاس آئے اور مسلمانوں پر حملہ کیے اور ان سب کا قتل کر دیے سوائے کعب بن زید رضی اللہ عنہ کے۔ یہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور یہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی ختم ہو گئے، لیکن یہ زندہ تھے اور ان کو بعد میں ریسکیو کیا گیا۔ یعنی کیا ہوا تھا یہاں پر برمعونہ پر؟ جو 70 مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کو مار دیا گیا، ان کا قتل کر دیا گیا دھوکے سے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے علاوہ 2 اور صحابہ تھے جو اس وقت وہاں قریب میں اپنے اونٹوں کو چرانے نکلے تھے۔ جب وہ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بہت سارے ولچرز دکھے، تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ضرور مسلمانوں کے ساتھ یہاں کچھ ہوا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مسلمان برمعونہ پر گئے ہیں۔ تو دیکھیے جب آسمان میں بہت سارے ولچرز اڑتے تھے تو وہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آس پاس میں ڈیڈ باڈیز ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ولچرز آ رہے ہیں ان کو کھانے کے لیے۔ تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا انجام ہوا ہے۔ اب یہ جو 2 صحابہ تھے ان کے نام تھے عامر بن امیہ اور منذر بن عقبہ۔ اب ان میں سے عامر نے کہا کہ ہم مدینہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دیں گے، لیکن منذر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ہم پہلے جا کر ان سے لڑیں گے، ایسے کیسے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ دیں۔ تو اب یہ جو دونوں صحابہ مسلمانوں کی مدد کے لیے گئے، تو ان میں سے منذر رضی اللہ عنہ کو بھی مار دیا گیا اور عامر رضی اللہ عنہ وہاں سے کسی حال اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ تو جب یہ مدینہ جا رہے تھے تو ان کو راستے میں 2 آدمی دکھے جو بنو کلاب کے ٹرائب سے تھے۔ اب ان کو دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ شاید یہ بھی انہی دشمنوں میں سے ہے جو مسلمانوں کا قتل کیے، تو اسی لیے عامر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں آدمیوں کا قتل کر دیا، ٹھیک ہے، یہ سوچ کر کہ یہ بھی ان کے دشمن ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ جو 2 آدمی تھے ان کی پروٹیکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر تھی، ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھے، جو کہ عامر رضی اللہ عنہ کو نہیں پتہ تھا۔ تو اب فائنلی یہ مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کو یہ نیوز سنائے کہ مسلمانوں کے ساتھ برمعونہ میں کیا ہوا ہے، کہ سب کا قتل کر دیا گیا اور کیسے انہوں نے راستے میں بنو کلاب کے 2 لوگوں کا قتل کر دیے۔ تو کہا گیا ہے کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برمعونہ کے مسلمانوں کی نیوز ملی، اسی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الراجی کی بھی نیوز ملی کہ وہاں بھی مسلمان مارے گئے تھے، رائٹ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ نیوز ملی وہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے اور ساتھ ساتھ بہت غصے میں بھی تھے، ان کو بہت تکلیف بھی ہو رہی تھی کہ کس طرح ان کے ساتھ دھوکے سے اتنے سارے مسلمانوں کا قتل کر دیا گیا۔ اور یاد ہے نا، یہ جو 70 مسلمان تھے یہ سب سے بہترین تھے، ان کی نالج سب سے زیادہ تھی، یہ بہترین قاری تھے، رائٹ؟ تو اب ان کا جب قتل ہوا تو یہ اسلام کے لیے بہت بڑا لاس تھا، کیونکہ دیکھیے پہلے تو 70 سے 80 مسلمان جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، رائٹ؟ اور پھر اس کے بعد کئی اور ایسے لوگ تھے جو اس وقت زخمی ہو گئے تھے اور بعد میں وہ ختم ہو گئے تھے، رائٹ؟ تو اب کیا ہوا؟ اب پہلے الراجی میں 10 مسلمانوں کا قتل کر دیا گیا اور یہاں برمعونہ میں پھر 70 مسلمانوں کا قتل کر دیا گیا، رائٹ؟ تو یہ بہت بڑا لاس تھا اسلام کے لیے، یہ بہت بڑا لاس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں تھے، ان پر یہ بہت مشکل وقت تھا، کیونکہ دیکھیے یہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز صحابہ تھے، ان کے کلوز کمپینینز تھے، رائٹ؟ اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ تو کہا گیا ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک ان مسلمانوں کے لیے جو شہید ہوئے تھے ان کے لیے نماز میں قنوت پڑھتے تھے کہ اللہ ان کے درجے بلند کرے اور ان دشمنوں کو سزا دے، اور لگاتار 30 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صبح وحی آتی تھی۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ تسلی دی کہ جو مسلمان شہید ہوئے وہ اللہ کے پاس ہیں اور اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو دیکھیے پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ایک اور آزمائش آئی تھی، اور اللہ ہر آزمائش کے بعد کچھ بہتر ہی دیتا ہے، رائٹ؟ اللہ جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بہتر بھی دیتا ہے۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو کلاب کے جو 2 لوگ مارے گئے تھے نا، ان کے لیے بلڈ منی دینا تھا، ان کے لیے کمپنسیشن پیسہ دینا تھا، کیونکہ دیکھیے ایک تو یہ 2 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن میں تھے، اس کے باوجود بھی مارے گئے، رائٹ؟ تو ان کے لیے کمپنسیشن ضروری تھا تاکہ بات آگے نہ بڑھے، تاکہ یہ لوگ بھی مسلمانوں کے دشمن نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو نذیر کے ساتھ ایک پیکٹ ہوا تھا، ایک اگریمنٹ تھا
کہ جو لوگ ان کی پروٹیکشن کریں گے اگر ان کے ساتھ کچھ ہو، اگر جیسا ان کا قتل کر دیا گیا ہو، تو جو بلڈ منی دینا ہوگا وہ دونوں شیئر کریں گے، یعنی بنو نذیر کو بھی ان کی بلڈ منی کے پیسے دینے ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس گئے اور ان سے بولے کہ بلڈ منی کے لیے کنٹریبیوشن چاہیے، کیونکہ دیکھیے اگر یہ پیسے ان کے قبیلے والوں کو نہیں لوٹائے جائیں گے تو یہ لوگ بھی مسلمانوں کے دشمن بن جائیں گے، رائٹ؟ پروٹیکشن دینے کا وعدہ کرنے کے بعد بھی ان کو مارا گیا تو دشمنی اور بڑھ سکتی ہے، جس کو روکنے کے لیے ان کو پیسے دینے ضروری تھے۔ تو اب بنو نذیر کون تھے؟ یاد ہے نا، مدینہ کے جو میجر یہود کے ٹرائبس تھے اس میں سے ایک ٹرائب تھی بنو نذیر، ٹھیک ہے؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے کنٹریبیوشن کے لیے پوچھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے، آپ یہاں پر بیٹھیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اب یہ یہود کے لیڈرز اندر گئے اور بلڈ منی کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، لیکن ان کے بیچ شیطان آیا اور ان میں سے کسی ایک کو گمراہ کیا، یہ کہہ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دو۔ تو اب وہ آدمی باقی سب سے یہ کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی وقت قتل کر دیں، یہ موقع تو اچھا ہے۔ تو اب وہ لوگ بلڈ منی ڈسکس کرتے ہوئے وہ چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے پلانز بنانے لگے، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اس بڑے پتھر کو اوپر چھت سے پھینکے گا۔ تو اتنے میں ہی جبریل علیہ السلام آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہود کے پلانز کے بارے میں بتائے اور یہ بولے کہ وہاں سے فوراً نکلے۔ تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، وہ فوراً وہاں سے مدینہ کے لیے نکل گئے، اور وہ مدینہ پہنچ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجے اور بولے کیونکہ تم لوگوں نے جو پیکٹ ہوا تھا اس کو توڑ دیا ہے، نہ تم بلڈ منی دے رہے ہو اور الٹا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو، تم کو اب یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، تم لوگ اپنا سامان پیک کرو اور 10 دن میں یہاں سے نکلو۔ یعنی اب ان لوگوں کو مدینہ سے نکالا جا رہا تھا۔ تو دیکھیے بنو نذیر کو تو جو بنو قینقاع کے ساتھ ہوا تھا، یاد ہے نا، ایک اور یہود کی ٹرائب تھی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا، تو ان کے بارے میں تو سب کچھ پتہ تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا، ان کے ساتھ دشمنی مول لی۔ یعنی یہ لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیسفل اگریمنٹس کرنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے بعد کوئی اگریمنٹ باقی ہی نہیں رہا، رائٹ؟ تو دیکھیے بنو نذیر نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوا، وہ لوگ اپنا سامان پیک کرنے لگے۔ اتنے میں ہی عبداللہ بن ابی، یہ کون تھا؟ منافقون کا لیڈر، یاد ہے نا، جس نے اپنے آدمیوں کو لے کر جنگ احد کے راستے سے ہی واپس ہو گیا تھا، رائٹ؟ یہ وہی انسان تھا۔ اس نے بنو نذیر کے پاس آ کر ان کے لیڈر سے کہا تم لوگوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں کو پروٹیکشن میں دوں گا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بھی کرنا ہے تو میں تم کو اپنے 2000 لوگوں کی فوج دوں گا، کہہ دو جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم لوگ کہیں نہیں جاؤ گے۔ تو اب عبداللہ بن ابی کی بات سن کر بنو نذیر نے بھی ایسا ہی کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج بھجوایا کہ تم کو جو کرنا ہے کرو، ہم یہاں سے نہیں جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، تو صحابہ بھی ان کے پیچھے بولے اللہ اکبر۔ تو دیکھیے کیسے یہ ایک کے بعد ایک سب اپنے اصلی رنگ بتا رہے تھے۔ بنو نذیر پہلے سے ہی مسلمانوں کو ستا رہے تھے، لیکن اب جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہا تو یہ تو انہوں نے حد پار کر دی تھی، رائٹ؟ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنڈیشن بھی یہاں پر، ان پر ابھی تو اتنی بڑی مشکل آئی تھی، رائٹ؟ بس کچھ وقت پہلے تو احد کے جنگ میں اتنے سارے صحابہ شہید ہوئے، رائٹ؟ اب پھر 80 مسلمان اور شہید ہو گئے، اس کے باوجود بھی اب ان کو بلڈ منی دینا پڑ رہا ہے، اور اب دوسری طرف بنو نذیر کا دھوکہ، رائٹ؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس ٹینسڈ سچویشن میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بنو نذیر سے جا کر جنگ کریں گے، اور وہ مسلمانوں کو لے کر بنو نذیر کے یہاں گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس جا کر ان کے فورٹس کو گھیر لیے، ٹھیک ہے؟ اور بنو نذیر نے اپنے آپ کو اپنے فورٹس کے اندر بند کر لیا، ویسے ہی جیسا بنو قینقاع نے کیا تھا، رائٹ؟ اور یہ لوگ اندر سے مسلمانوں پر تیریں چلا رہے تھے۔ تو بنو نذیر کے جو فورٹس تھے ان کی پیچھے کے سائڈ میں کھجور کے درخت تھے، ٹھیک ہے، ڈیٹ پامز تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ چھپ کر مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہہ کر ان درخت کو کٹوا دیا اور وہاں سے ان پر حملہ کیے۔ یہ دیکھ کر بنو نذیر ڈر گئے، اور اللہ نے بھی اس کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں، یعنی بنو نذیر کے دلوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈر پیدا کیے، جس سے وہ لوگ اپنے ہتھیار ڈال دیے اور سرنڈر کر دیے۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنا سامان لو اور مدینہ چھوڑ کر نکل جاؤ۔ ان کو اپنے ہتھیار وہیں چھوڑ کر جانا تھا، ٹھیک ہے، ان کو لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو ان لوگوں نے اپنے سارا مال سوائے اپنے ہتھیاروں کے سب کچھ اٹھایا، یہاں تک کہ اپنی کھڑکیاں اور دروازوں کو بھی نکلوا کر وہاں سے لے گئے۔ تو کہا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ تھے جو خیبر چلے گئے اور کچھ لوگ سریا چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے اس انسیڈنٹ کے بارے میں قرآن میں سورہ حشر کی آیت نمبر 2 میں کہا ہے، وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہیں تھا کہ وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھ بیٹھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آئے جدھر ان کا خیال بھی نہیں گیا تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومن کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ تو یہاں پر اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تھے جو ان لوگوں کے دلوں میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈر ڈالے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہ مسلمانوں کو پتہ تھا، نہ ان کو خود یہ معلوم تھا، نہ بنو نذیر کو خود یہ معلوم تھا کہ وہ لوگ اس وقت وہاں سے نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کی مرضی تھی جو اللہ نے ان کو وہاں سے نکالا۔ اور یہاں اللہ نے یہ بھی کہا ہے نا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ یاد ہے جیسا ہم نے کہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنے گھروں کے دروازوں کو اور کھڑکیوں کو نکال کر لے جا رہے تھے، رائٹ؟ تو اب اس سچویشن میں، اس انسیڈنٹ میں عبداللہ بن ابی کہاں تھا، جو مشرکون کا لیڈر، جس نے کہا تھا کہ وہ بنو نذیر کا ساتھ دے گا، اس نے وعدہ کیا تھا، رائٹ، کہ وہ اپنے 2000 لوگوں کو ان سے جنگ کرنے کے لیے بھیجے گا۔ اب وہ کہاں تھا؟ اس نے کیوں مدد نہیں کی؟ کیونکہ وہ جھوٹا تھا، اسی لیے وہ نہیں آیا۔ جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دیکھا تو وہ ڈر کر چھپ گیا۔ اور اس کے بارے میں بھی اللہ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 11 میں کہا ہے، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روایش اختیار کی؟ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، اگر تمہیں نکالا جائے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ اور ویسا ہی ہوا تھا، رائٹ؟ اللہ نے اسی سورہ کے آیت نمبر 16 میں کہا ہے کہ ان کی مثال شیطان جیسی ہے، یعنی ان منافقون کی مثال شیطان جیسی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی یہود کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، رائٹ؟ اس نے پہلے تو ان کو اکسایا اور پھر بعد میں اس نے ان کی مدد نہیں کی۔ تو فائنلی کیا ہوا؟ بنو نذیر جو تھے وہ مدینہ سے نکل گئے، اور وہ جاتے جاتے اپنے سارے پراپرٹیز، یعنی ان کے زمین جائیداد جو کچھ تھے وہ تو یہیں چھوڑ کر گئے۔ اب ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مکہ کے مسلمانوں کو زمین کے کچھ حصے بانٹ دیے، ٹھیک ہے؟ یاد ہے نا، کیونکہ یہ مسلمان جو تھے وہ مکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے، اور اب جو باقی مال تھا اسے انہوں نے مسلمانوں کی آرمی بلڈ کرنے کے لیے لگایا، ٹھیک ہے؟ ان کی جو کچھ ضرورتیں تھیں ان کو پورا کرنے میں یوز کیے۔ تو یہ تھا بنو نذیر کا مدینہ سے نکالے جانا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یاد ہے نا، جنگ احد میں جب جنگ ختم ہو رہی تھی تب ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس آ کر ان سے پوچھتا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اور کیا ابو بکر اور عمر زندہ ہے، رائٹ؟ پھر جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ زندہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگلے سال دوبارہ بدر میں ملاقات ہوگی، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ جواب دو کہ یہ اگریمنٹ طے ہے کہ ہم اگلے سال بدر پہ ملیں گے، رائٹ؟ تو اب ابو سفیان بدر پر ملنے کی بات کیوں کرتا ہے؟ ایک اور جنگ کے لیے، رائٹ؟ جیسے مسلمان جنگ بدر میں مشرکون کو ہرائے، ویسے ابو سفیان چاہتا تھا کہ اب وہ مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ بدر پر مسلمانوں کو ہرائے، رائٹ؟ تو اب 4 ہجرہ کے شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اگریمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اپنے ساتھ 1500 مسلمانوں کی آرمی کو لے کر بدر کے لیے نکلے، ٹھیک ہے؟
وہ لوگ بدر پہنچے اور وہاں پر کیمپ کیے. 8 دن تک وہ لوگ وہیں رکے تھے ابو سفیان کے انتظار میں. اب یہ 1500 جو مسلمان تھے ان کے ساتھ صرف 10 گھوڑے تھے، ٹھیک ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کو ان کے فلیگ بیرر بنایا گیا، یعنی ان کے ہاتھوں مسلمانوں کا فلیگ دیا گیا. تو اب دوسری طرف مکہ سے ابو سفیان بھی اپنے ساتھ 2000 لوگوں کی آرمی کو لے کر بدر کی طرف نکلا. لیکن راستے میں ہی اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جب جنگ لڑنی چاہیے، جب چاروں طرف ہرا بھرا ہونا چاہیے، یعنی گرینری رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے جانور اچھے سے چر سکیں اور ہم ان کا دودھ پی سکیں. اس وقت تو ہر جگہ سوکھا پڑا ہے، اسی لیے میں واپس مکہ جا رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ واپس مکہ کے لیے لوٹ گیا. اب کیونکہ یہی تو لیڈر تھا، رائٹ، تو اب اس کے پیچھے اس کے لوگ بھی واپس ہو گئے، اس کے پیچھے پیچھے وہ لوگ بھی مکہ چلے گئے. تو مسلمان ان کے انتظار میں ہی رہ گئے. 8 دن تک وہ لوگ وہیں پر تھے اور انہوں نے وہاں پر بھی کچھ ٹریڈ ٹرانزیکشنز کیے اور کچھ پروفٹس کمائے اور پھر وہ لوگ واپس مدینہ لوٹ گئے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے ایک طرف مشرکون آرمی جو آدھے راستے سے ہی واپس ہو گئی، اور دوسری طرف مسلمان آرمی جو یہود کے انسیڈنٹ کے بعد بھی اپنے اتنے لوگوں کو کھونے کے بعد بھی کانفیڈنس کے ساتھ مشرکون سے لڑنے گئے، رائٹ، جس سے ان کا کانفیڈنس بڑھا اور جس سے پورے عرب میں سب کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ مسلمان کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ بڑے ہی بہادر اور اسٹرانگ لوگ ہیں. احد میں یہ کمزور ہو گئے تھے لیکن پھر بھی مشرکون سے لڑنے کے لیے دوبارہ کھڑے ہو گئے اور دن بدن مسلمان بڑھتے جا رہے تھے، جس سے عرب کے ٹرائبز جو تھے ان سے ڈرنے لگے. ٹھیک ہے، تو اب 4 ہجرہ کے شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ غطفان کی ٹرائب مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری میں ہے. اب غطفان کون سی ٹرائب تھی؟ یہ نارتھ عربیہ میں تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اپنے ساتھ مسلمانوں کی آرمی کو لے کر ان سے لڑنے کے لیے نکلے. تو اب جو ان کا سفر تھا وہ بہت ہی مشکل والا تھا. ٹھیک ہے، ان کا سفر بہت لمبا تھا اور کہا گیا ہے کہ ہر 6 لوگ ایک اونٹ کو شیئر کر رہے تھے، یعنی ایک آدمی اونٹ پر بیٹھتا کچھ دور تک، پھر وہ اتر جاتا، پھر دوسرے کا ٹرن آتا، پھر وہ بیٹھتا، پھر اتر جاتا، پھر تیسرا بیٹھتا، اور پھر ایسے ہی 6 لوگ ایک اونٹ کو یوز کرتے اور باقی 5 لوگ پیدل چلتے رہتے. ٹھیک ہے، تو اس جرنی میں، اس سفر میں صحابہ کو بہت زیادہ چلنا پڑا، جس کی وجہ سے ان کے پیر جو تھے وہ چھلے گئے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کے پیروں سے خون بہہ رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کو اپنے پیروں میں پٹیاں باندھ کر چلنا پڑا. اور یہ جو پٹیاں باندھی گئی اس کو ذات الرقا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس غزوہ کو، اس بیٹل کو ذات الرقا کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اب جیسے ہی وہ لوگ غطفان کے باہر پہنچے تو وہاں پر بیڈوئنز تھے، رائٹ، جو آؤٹسکرٹس میں، گاؤں میں جو رہتے ہیں نا لوگ، ویسے وہ لوگ تھے وہاں پر. انہوں نے جیسے ہی مسلمانوں کو دیکھا وہ وہاں سے بھاگ نکلے اور یہ نیوز غطفان کے لوگوں کو پہنچ گئی اور غطفان کے لوگ بھی وہاں سے اپنا سارا مال چھوڑ کر بھاگ گئے. تو مسلمان اب وہیں رکے اور جب نماز کا وقت آیا تو یہ پہلی بار تھا جب مسلمان صلاۃ الخوف کی نماز پڑھے. ٹھیک ہے، دشمن سے ڈر کر یہ لوگ صلاۃ الخوف کی نماز پڑھے، کیونکہ اس وقت سورہ نساء کی آیہ نمبر 101 اور 102 نازل کی گئی تھی، جس میں اللہ یہ احکام بھیجے تھے کہ یہ لوگ سفر کے وقت اپنی نماز کو چھوٹی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جنگ کی حالت میں جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو یہ 2 گروپ بنائیں. ٹھیک ہے، ایک گروپ پہلے نماز پڑھے تو دوسرا گروپ ان کی حفاظت کرے گا، اور جب دوسرا گروپ نماز پڑھے گا تو پہلا گروپ ان کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ لوگ پہلی بار صلاۃ الخوف پڑھے. ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پر ایک اور بات اللہ یہ کلیئرلی ہم کو انفارم کر رہے ہیں کہ چاہے جو کچھ بھی ہو، چاہے تم جنگ کے حال میں بھی کیوں نہ ہو، تم کو نماز نہیں چھوڑنی. رائٹ، اس سے نماز کی اہمیت اگین پتہ چلتی ہے ہم کو. رائٹ، تو اب دیکھیے جب مسلمان مکہ میں تھے، رائٹ، تو ان پر الگ آزمائش تھی، ان پر ظلم کیا جا رہا تھا، ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا. لیکن اب جب وہ لوگ مدینہ آئے تو کیا ہو رہا تھا؟ تو کیا سب ٹھیک ہو گیا؟ کیا وہ لوگ سکون سے اپنی زندگی بنا کوئی مشکل کے گزار رہے تھے؟ نہیں، رائٹ، اسلام بڑھ رہا تھا. جیسے ہم نے دیکھا کہ جنگ بدر میں 300 چینج مسلمان تھے، رائٹ، جنگ احد میں 700 تھے. اب جنگ بدر پہ جو دوبارہ یہ لوگ گئے تو 1500 مسلمان تھے، یعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ ان کی آزمائش بھی. ٹھیک ہے، اللہ ان کو آزما بھی رہا تھا، ان کی آزمائشیں بھی بڑی بڑی ہو رہی تھیں.
ہر وقت دشمن کے حملے سے کیئرفل رہنا، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، جب ضرورت پڑے اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر جنگ کے لیے نکل جانا، یہ آسان نہیں تھا، بالکل بھی نہیں، رائٹ؟ دیکھا جائے تو آج ہم اتنی عیش و آرام سے ہیں، پھر بھی ہم کتنے اسلام پر ہیں؟ اور اس وقت جب صحابہ جنگ کے لیے پیدل جاتے تھے، ان کے پیر چھلے جاتے تھے، ان کے پیروں سے خون بہتا تھا، رائٹ؟ اسلام اتنی آسانی سے نہیں آیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ ساتھ صحابہ کو بھی کئی قربانیاں دینی پڑی اسلام کے لیے، رائٹ؟ تو ہمیں اس اسلام کی ویلیو کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس سیشن کو ہم یہیں روکتے ہیں، اور آگے کے سیشن میں انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔